بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر 13 برس تھی جب اپنے والدین سے بچھڑی۔ صرف والدین سے ہی نہیں، تایا تائی، ان کے بچوں اور پیار کرنے والی دادی سے بھی۔ بس ایک ذرا زمین ہی لی اور سبھی مجھ سے اوجھل ہو گئے یا میں گم ہو گئی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ہمارا بڑا پورا کنبہ تھا جس کی سرپرست دادی جان کی شفیق ذات تھی۔ تائی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ مجھے اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھتی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی مگر سب کی لاڈلی تھی۔ اور شاہ میر تو میرا بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ میرے تایا کا بیٹا تھا جس کے ساتھ میری شادی کے منصوبے بن چکے تھے، لیکن ہمیں بڑوں کے ارادوں سے کوئی غرض نہ تھی۔ ان کے ارادوں سے بے نیاز ہم بچپن کے ساتھی، میں، آمنہ، شاہ میر اور فریحہ سب اکٹھے کھیل کود کر کے بڑے ہوئے تھے۔ دادی جان کا گھر بہت کشادہ اور وسیع تھا، جو انہی کے نام سے دادی کی حویلی کہلاتا تھا۔ رشتہ دار جب ہمارے گھر آنے کا ارادہ کرتے، یہی کہتے کہ دادی کی حویلی جانا ہے۔ حالانکہ وہ صرف ہماری دادی تھی، لیکن دادی کی حویلی کی نسبت سے وہ سب کی دادی ہو جاتی تھی۔ ہماری دادی تو بے مثال تھیں۔ انہوں نے جس قدر پیار ہم سے کیا، اس کی فی زمانہ مثال نہیں ملتی۔ میں 12 برس بعد وطن لوٹ رہی تھی تو ہوائی جہاز میں بیٹھی یہی سوچے جا رہی تھی کہ دادی زندہ بھی ہوں گی، میں انہیں دیکھ پاؤں گی کہ نہیں، وہ حویلی میں مجھے دکھائی نہیں دیں گی۔ ایسا تو تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا بتاؤں کہ اپنوں سے بچھڑ جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے اور اپنوں سے ملنے کی چاہ کس قدر تڑپاتی ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے، یہ تڑپ صرف وہی جانتے ہیں جو اپنوں سے بچھڑ جانے کا دکھ جھیلتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر اتری تو آصف سے کہا کہ اب یہاں بالکل نہیں رکنا، اسلام آباد بھی واپسی پر گھوم لینا۔ گاڑی ہائر کرو اور پنڈی اس جگہ چلو جہاں پر ہماری دادی کی حویلی ہے۔ آصف نے میرے جذبات سمجھتے ہوئے کہا، جانتا ہوں تمہیں اپنے گھر جانے کی بہت جلدی ہے، میں تمہیں وہیں لیے چلتا ہوں۔ سوچ رہا ہوں تمہارا یہ حال ہے تو تمہیں دیکھ کر تمہارے تایا تائی اور ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً وہ خوشی سے رو پڑیں گے۔ اللہ نہ کرے جو میرے اپنے روئیں۔ ایسی باتیں منہ سے مت نکالیے۔ یونہی باتیں کرتے کرتے ہم اس قدیم عمارت کے سامنے پہنچ گئے، جہاں کبھی گیٹ کے ایک ایک پلے پر دادی کی حویلی کی تختی آویزاں ہوا کرتی تھی۔ آج یہاں کوئی تختی تھی اور نہ وہ پھولوں سے لدی بیلیں تھی جو کبھی گیٹ کے اوپر سے دیواروں پر پھیلی ہوئی تھی، جن کے بیچ ہمارا گھر ایک دلہن کی طرح بنا سنورا ہوا کرتا تھا۔ آج دیواروں کے ارد گرد جھاڑ جھنکار اور گیٹ مٹی سے اٹا ہوا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں اب برسوں سے کوئی نہیں رہتا۔ اپنے گھر کو ویران دیکھ کر جو کبھی میرے بچپن کی خوشیوں کا گہوارہ تھا، میرا دل بیٹھ گیا۔ یہاں پہنچنے سے قبل جو خوشی تھی وہ اب کافور ہو چکی تھی۔ میرے بجھے ہوئے چہرے پر آصف نے نظر ڈالی اور کہا، سعدیہ حوصلہ رکھو، سبھی وقت کے ساتھ نقل مکانی کرتے ہیں، مدت بعد آئی ہو، حویلی میں رہنے والے اب کسی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے ہوں گے۔
हवेली में कोई चौकीदार तो होगा। अभी सब कुछ मालूम हो जाएगा। गेट पर गाड़ी रुकवा कर हमने इर्द गिर्द देखा। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान ना था। बड़ी मायूसी हुई। भारी कदमों से वापस लौटने को थे कि ज़ैली सड़क से एक शख्स आता दिखाई दिया। वो हमारी तरफ भी आ रहा था। थोड़ी सी देर में वो हमारे करीब पहुंचा। बोला, साहिब, इधर कोई नहीं आता। आज गेट पर गाड़ी देखी तो मैं समझा कि फैज साहब आए हैं। फैज मेरे ताया का नाम था। मैंने कहा, हाँ, मैं इन्हीं की भतीजी हूँ, घर देखना चाहती हूँ। हवेली की चाबी किसके पास है? कहने लगा, मेरे पास है। फैज साहब ने दी हुई है ताकि कभी कभी गेट खोलकर अंदर बाहर देख लिया करूं। जब कभी वो आते हैं मुझे फ़ोन कर देते हैं कि सफाई करवा दो। अब तक मुद्दा से इनका कोई फ़ोन नहीं आया। यह हवेली वीरान पड़ी है। उसने गेट खोलते हुए कहा, मैं लंदन से आई हूँ और ये मेरे शौहर आसिफ हैं। हम दोनों आज ही आए हैं और सुबह होने का बस इंतज़ार किया और सीधे इधर आ गए हैं। मुझे चौकीदार की ज़ुबानी अपने अजीज़ों के जिंदा होने का सबूत मिल गया।